ڈرتے ہیں اس بات کے کہ یہ انڈیا کی ترقی کو دیکھ نہ لے، ریبیلین نہ ہو جائے، تو ہندو آ جائیں گے، سکھ آ جائیں گے، یا لیٹ جاؤ. مجھے تو جانا ہی نہیں جنت میں، میرے تو سارے دوست دوسری طرف ہوں گے، میں وہیں چلی جاؤں گی. آرزو پاکستان کے مین اسٹریم بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ وہ چل رہے ہیں، اس کے بینرز چل رہے ہیں کہ قوم کو خوشخبری مل گئی، $700 ملین IMF کا ریلیز ہو گیا قرضہ. تو یہ ہے خوشخبری ان کی. مودی جی گئے ڈریسنگ روم میں اپنے کرکٹرز کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، تو کیا کہیں بالکل گے وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے مودی جی کی، جو انہوں نے خاص کر جا کے لاکر روم کے اندر وہ محمد شمی جو ہے اس کو روتے ہوئے گلے لگایا. میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. لیڈرشپ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ جا کے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی غمی اور اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کر، کیونکہ حالات تو آپ کے بہت خراب ہیں. بارڈر کے لاہور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک کنٹری ہے، اس کی اکانومی 4 ٹریلین، بعد میں اس کی کلیریفیکیشن تو آئی، لیکن 4 ٹریلین کی طرف جا رہا ہے. 5ویں اکانومی ہے، جاپان کی اکانومی کو کراس کرنے والا ہے، جرمنی پہ ٹارگٹ ہے ان کا، تیسرے نمبر پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ $70 ملین کے لیے اپنا سارا کچھ، اپنا دھن من سب بیچنے کے لیے تیار ہے. مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ بیجنگ کٹھے ہوئے، جو پہلے کبھی کیمپ ڈیوڈ میں آتے تھے سالسی کے لیے، وہاں سے نکل کے وہ بھارت جا رہے ہیں. دوسرا آپ کا برکس والوں نے غزہ کے بارے میں شروع کر دیا ہے. آپ کہاں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لوگ کیا بات ہے، آپ کو کیوں نہیں بلاتے؟ خیر بلائیں کس منہ سے؟ آپ جائیں گے ان کے کپڑے اتار کے لے کر آئیں گے. بالکل سر، اسی لیے نہیں بلاتے لوگ کہ پھر مانگنا شروع کریں گے. 76 ایئرز میں انڈیا کی اکانومی دیکھیں کہاں چلی گئی اور ہم کہاں پہنچے. اب ان کے ساتھ اس وقت اس کا مقابلہ کرنا، میں سمجھتا ہوں آپ کی مقابلہ نہیں، ان کی توہین نہیں، آپ کی توہین ہے. سر مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کچھ تو کر لینا چاہیے تھا نا اپنی کنٹری چلانے کے حساب سے. کس طریقے سے ایک ملک بنایا گیا ہے سلیوری کا، ماڈرن دور، یہ ماڈرن پیریڈ کی سلیوری ہے. 25 کروڑ سلیو اگلوں نے رکھے ہوئے ہیں IMF اور جو ورلڈ بینک کی قسطیں دینے کے لیے. تو جس طرح شیعہ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ہزارہ کے ساتھ تو خاص طور پر جس طرح کا برا سلوک ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جوک ہے. جب میں سنتا ہوں کبھی پاکستان کی طرف سے ہیومن رائٹس کی بات، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ کس دنیا میں رہتے ہیں. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے بھی کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور پالیٹکس ان کی جوک بن چکی ہے، جوکر ہو چکے ہیں سارے کے سارے پالیٹیشین. کہ کیا انڈین مسلمان پاکستان کے اس ڈازیئر کی کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ ایون جو مسٹر وہاں کے ایک پالیٹیشین ہیں حیدرآباد کے، مسٹر اویس جو ہیں، وہ تو پاکستان کو، میں معافی چاہتا ہوں، یہ ان کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. پوری قوم کو وہ پاگل قوم کہتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے، ان کے اپنے بھارت میں اختلافات، پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی بھارت جیسے اتنے بڑے دیش میں. مگر ایون وہ بھی جو ہیں، جو مسلم پالیٹیشینز ان انڈیا ہیں، وہ بھی پاکستان تو کیا پوری قوم کو ہی پاگل قوم کہتے رہتے ہیں. اور شاید اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے رہتے ہیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کرتے نہیں، یا ان کو کرنے کے اہل نہیں ہیں، وہ کر سکتے نہیں ہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس پہ زور ہے. اب وہی آپ نے خود ہی بڑی اچھی بات کی. پازیٹیو بات تو یہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ اس کی پروگریس کا مقابلہ کریں، آپ اس کی پروگریس کو پکڑنے کی کوشش کریں. لیکن وہ خبر تو یہ آ رہی ہے، میں آج دیکھ رہا تھا پاکستانی ٹیلی ویژن پر، کہ قوم کو خوشخبری مل گئی، $700 ملین مل گیا IMF سے قرضہ. تو یہ ہے خوشخبری. یعنی شرم آ رہی ہے مجھے یہ خبر دیکھتے ہوئے. پاکستان کے مین اسٹریم بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ وہ چل رہے ہیں، اس کے بینرز چل رہے ہیں کہ قوم کو خوشخبری مل گئی، $700 ملین IMF کا ریلیز ہو گیا قرضہ. تو یہ ہے خوشخبری ان کی. وہ مجھے یاد ہے جب یہ نگران حکومت تھی تب بھی کچھ پیسے ملے تھے، تو اس وقت جو پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے اس وقت کے، اسحاق ڈار کی ٹویٹ آ گئی تھی کہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अनबिलीवेबल कौम है, अनबिलीवेबल पॉलिटिशियन है, अनबिलीवेबल सिस्टम है। मैं सोशल मीडिया पे देख सकता हूँ, मतलब इनके अपने ही जो पुराने ट्रेन किए हुए अफगान क्रिकेटर हैं वो इनको बुरा भला कह रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इस सारी सूरत हाल में फिर ये फलस्तीनियों की बात करते हैं हाँ, कि जी ये पहली बात ये कि आप खुद एक स्टोलन लैंड पे बैठे हुए हैं जिस पे आपने मुल्क बनाया हुआ है। बलोचों जी, से जमीन छीनी हुई है, जी, अफगानों से जमीन छीनी हुई है, भारत पंजाबियों से जमीन छीनी हुई है, सिंधियों की सिंधु देश था उसकी जमीन छीनी हुई है। बिल्कुल। उस स्टोलन लैंड पे आपने देश बनाया और फिर ये कहते हैं ये हमारा देश है और हम अफगानों को निकाल बाहर करेंगे। वो तो बेचारे अपनी धरती में आए हैं जो उनसे छीनी हुई धरती थी। बिल्कुल सही, ठीक है, और सही। वो वहां भी इसलिए पहुंचे थे कि इन्होंने वहां के हालात ऐसे कर दिए थे। ठीक है, मैं आज की एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो तो मतलब जियाउल हक से पहले से चला आ रहा है। बिल्कुल पुरानी ठीक है, बात है। लेकिन ये जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है ये भी उसी पॉलिसियों पे चली आ रही। तो मकसद ये है कि इस तरह की हरकतें करके अच्छा अपनी इकॉनमी भी खराब करेंगे। वो जो बिल्कुल। अफगान मुहाजिरीन जिनको ये पुश बैक कर रहे हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्री। वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री देख लीजिए, मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर उनमें से बिजनेस एंटरप्रेन्योर बड़े सामने बिल्कुल। आए हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस पीपल सामने आए हैं। तो वो अच्छा जब आप मिलियंस लोगों को पुश बैक करेंगे तो उनकी वजह से जो इकॉनमी चल रही है वो उस इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क करेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मतलब कोई चीज भी अक्ल और होश से करने का इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त पाकिस्तान लगभग बैंकरप्सी के एज पर खड़ा है। इस समय पाकिस्तान 22वें या 23वें IMF के प्लान के अंडर है और IMF की कई किश्तें आना बाकी हैं। और क्योंकि IMF का इतना ज़्यादा से है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर, इसीलिए अमेरिका हमेशा आर्म ट्विस्ट करता है पाकिस्तान को। हाल ही में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये खबर आई कि जो पाकिस्तान है वो 155 mm आर्टिलरी की जो एम्यूनिशन है वो इजराइल को दे रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा अनस्टेबल, हिपोक्रेट और एक पोटेंट पार्टनर साबित हो सकता है। कहने के लिए वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता है लेकिन सप्लाई कर रहा है एम्यूनिशन अगेंस्ट मुस्लिम उम्मा, वो भी इजराइल को, जिसको पूरी मुस्लिम दुनिया नफरत करती है। और इस टाइप की खबरें पाक आर्मी किसी भी लिहाज से पहुंचने नहीं देती अपनी जनता तक। और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी का इतना ज़्यादा सेंसरशिप है कि वहाँ पर कोई भी खबर विदाउट आर्मी के चेक के नहीं जा सकती। और इसीलिए इंडिया की जो तरक्की की खबरें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सबड्यू करी जाती हैं ताकि पाकिस्तानी लोग इन खबरों को ना देखें, क्योंकि अगर ऐसी खबरें पाकिस्तान की आम पब्लिक तक पहुंच गई तो वहां विद्रोह भी हो सकता है अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई उनकी पावर को चैलेंज करे।